تو قرآن مجید میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ہم نے ابراہیم کو چند کڑی آزمائشوں میں آزمایا تو وہ پورے کے پورے کامیاب اترے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ہم نے ابراہیم کو چند کڑی آزمائشوں میں آزمایا تو وہ پورے کے پورے کامیاب اترے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اپنی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، جب ان کی محبت کا اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا، جب ان کے توکل کا اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا، تو آپ سارے امتحانات میں کامیاب اترے. جب سارے امتحانات مکمل ہو چکے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے وفادار ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی محبت اور آزمائشوں میں بھی ہمارے دامن کو پکڑ کر کھڑے رہنے والے ہیں. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا ایسا گہرا توکل تھا، ایسا یقین کامل تھا کہ آپ جتنی بھی آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، چاہے آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہو، یا آپ کے پیدائش کے وقت کے جو حالات گزرے ہیں، یا اسی طرح آپ کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر جو نکلنا پڑا وہ واقعات ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو غیر ذی ذرا مقام پر چھوڑاؤ، ایسے مقام پر
جہاں انسان کا نام و نشان تک موجود نہ تھا، جہاں پر کوئی چرند پرند بھی موجود نہ تھے، ایسے مقام پر جہاں سوائے چٹیل میدان کے، پہاڑوں کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اس مقام پر بھی چھوڑنے کا حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھام کر چلتے ہوئے آپ اپنے بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان مراحل سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، ان کی قربانی کا حکم فرمایا تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے وہاں پر بھی کوئی پس و پیش نہیں فرمایا، وہاں پر بھی آپ کے قدم مذبذب نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی حکم الہی ہوا تو آپ اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں تھی کہ جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پورے کے پورے کامیاب اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا، کہ ابراہیم تو بڑے ہی وفا کرنے والے ہیں، بڑے ہی وفادار ہیں، ہم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا امتحان لیتا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا فرماتا ہے، چاہے صحت کو لے کر ہو یا روزی روزگار کو لے کر ہو، کاروبار کو لے کر ہو یا گھر کے امن و سکون کو لے کر ہو یا کوئی بھی اور معاملات ہو۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں کہنے لگتا ہے کہ مولا تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، مولا تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں ہر حال میں تیرا شکر بجا لاتا رہوں گا، تیری بارگاہ میں سجدے شکر کا ادا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، بشارتیں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، جن لوگوں نے مصیبت پر صبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشخبریاں عطا فرمائے گا، انہیں مسرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یہ انعام کیا ہی کم ہے کہ جب بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کو خدا کا ساتھ مل جائے، جس کو خدا کی معیت مل جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہو، دنیا کی کوئی حکومتیں ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت رکھنے والے ہو، اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے وہ واقعات سنے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی گئی تھی، وہ آگ اتنی بلند تھی، اتنی شدت اس نے اختیار کر لی تھی کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ پرندہ اس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس آگ میں جل کر خاکستر ہو جایا کرتا۔ ایسی آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاریاں کی گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا ہے تو کیسے ڈالیں کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تو شیطان نے یہاں پر آ کر انہیں منجیق بنانے کا مشورہ دیا، ایک مشین بنانے کا مشورہ دیا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اور جب آگ میں ڈالنے کی تیاریاں چل رہی تھی فرشتوں میں ایک شور بپا ہو گیا، تمام فرشتے اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ مولا آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کے چاہنے والے کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو ان فرشتوں
نے کہا کہ اے پروردگار اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جا کر ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم جا کر ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جب فرشتے اللہ سے اجازت لے کر حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے خلیل، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہم آپ کی اس میں کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے اللہ کی ذات پر یقین کامل کو دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل۔ اے ملائکہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس رب نے تمہیں بھیجا ہے وہی پروردگار میری مدد کرنے کے لیے کافی ہے، وہی پروردگار میری نصرت اور حمایت کرنے کے لیے کافی ہے، مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یقین کامل ہی تھا کہ جب آگ کو منجیخ کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے سلامتی والی بن جا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے۔ اور آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ جس کی وجہ سے میرے ابراہیم کو سردی محسوس ہونے لگے، اور اتنی گرمی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو اس کی گرمی کی شدت محسوس ہونے لگے، گرمی کی حرارت محسوس ہونے لگے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقام پر اس کی مدد فرماتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، بندے کا فہم بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، بندے کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر اس کی مدد فرما سکتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کیا کسی نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سب کو یہ یقین تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس آگ کی حرارت سے، اس آگ کی شدت سے آپ جل کر خاکستر ہو جائیں گے، لیکن جب آپ نے اللہ کی ذات پر یقین دکھایا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلانے والی آگ کو ان کی سلامتی کا ذریعہ بنا دیا، ان کے لیے راحت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا، سکون اور اطمینان پہنچانے والا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بنا دیا۔ تو آج وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ ایسا یقین ہمیں پیدا کرنا ہے جیسا کہ ایک چھوٹے بچے کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب بچہ کوئی بات کی ضد کرنے لگتا ہے اور باپ اسے پورا نہیں کرتا تو بچہ اور اس میں شدت اختیار کر جاتا ہے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو پھر وہی باپ کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھی ایسے ہی بھروسہ پیدا ہو جائے، ایسے ہی یقین کامل پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی بڑی آسانیوں کو پیدا کر سکتا ہے، بڑی راحتوں کے راستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کھول سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں جاتے ہیں تو حاضرین کرام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، اور نمرود نے کہا کہ ابراہیم مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو تم نے اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے، کسی اور خدا کی تو عبادت کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اور میرا رب حی اور قیوم کی صفات رکھنے والا ہے، زندگی اور موت کا عطا کرنے والا ہے، وہی ذات ہے جو زندگی بھی عطا کرتی ہے اور وہی ذات ہے جو موت بھی عطا کر سکتی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قید خانے سے ایک مجرم کو بلایا اور اسے آزاد کر کر کہا کہ دیکھو میں زندگی عطا کر سکتا ہوں اور ایک
मासूम इंसान को पकड़कर उसने कत्ल कर दिया और कहा कि देखो मैं मौत भी दे सकता हूं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तूने मेरे रब की मौत और हयात के फलसफे को नहीं समझा कि मेरा रब कैसी जिंदगी अता करने वाला है, कैसी मौत मेरा रब अता करने वाला है। इस तरह किसी मुजरिम को पकड़कर आजादी अता कर देना और मजलूम को पकड़कर कत्ल कर देना, ये कोई जिंदगी और मौत की कुदरत रखने वाला मामला नहीं है, मौत और जिंदगी पर कुदरत रखने वाली बात नहीं है। चुनांचे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू खुदा है तो मेरे खुदा की भी ये शान है कि वो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में मेरा परवरदिगार सूरज को गुरूब करता है। अगर तू अपने खुदाई दावे में सच्चा है, अपनी बात में पक्का है, तो जरा मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा और मशरिक में सूरज को डुबा कर दिखा। ये ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की सिफत थी कि नमरूद मबहूत हो गया। कुरान खुद यहाँ पर कह रहा है कि फबुहितल्लज़ी कफर, कि नमरूद लाजवाब होकर रह गया, उसके पास कोई जवाब तक मौजूद न था। हाज़िरीन किराम, ये ऐसा वक्त था कि उस मकाम पर कहत साली फैली हुई थी, लोगों के पास खाने पीने की अशिया तक मौजूद रहती और नमरूद ऐसे हालात में जो लोग उसको खुदा तस्लीम कर रहे थे, जो उसकी खुदाई के सामने अपनी जबीनों को झुका रहे थे, उसने उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, लोगों के लिए खाने पीने की अशिया देना शुरू कर दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ जब उस मुनाजरे में वो नाकाम हो गया तो उसने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कोई अनाज नहीं दिया, कोई चावल नहीं दिया, कोई आपकी मदद नहीं की। जब आप घर वापस आने लगे तो सोचने लगे कि मेरे घर में खाने पीने की कोई अशिया मौजूद नहीं है और मैं ये कहकर निकला था कि जब वापस आऊंगा तो मैं नमरूद के दरबार से कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आऊंगा, कुछ न कुछ अनाज लेकर आऊंगा। चुनांचे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम वापसी में जाते हुए 2 बोरियों में 2 थैलों में मिट्टी को भर लेते हैं और खामोशी से ले जाकर अपने घर के कोने में रख देते हैं और जाकर आप बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। उतने में आपकी अहलिया मुहतरमा, आपकी ज़ौजे मुहतरमा हजरत बीबी सारा कहने लगती हैं कि आप आकर खामोश हो गए हैं और आपने यहाँ पर खाने पीने की अशिया को लाकर रखा है, अनाज को लाकर रखा है और इसके बारे में मुझे खबरदार भी नहीं किया। ये कहते हुए आप उस बोरी के पास जाती हैं और खोलती है तो क्या मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को भर कर रखा था, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी अपनी कुदरत का मामला फरमाया, ऐसी अपनी करम नवाजी का मामला फरमाया कि जिसमें मिट्टी भरी हुई थी उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अनाज का इंतजाम फरमा दिया। जब उस आटे की रोटियां बनाकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई तो आपने फरमाया कि ये रोटियां कहां से आई हैं, ये आटा कहां से आया है। तो हजरत बीबी सारा ने कहा कि आप जो अनाज की बोरियां लाकर आप रखे थे उसमें से मैंने ये आटा निकाल कर रोटियां बनाई हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा फरमाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ बीबी सारा, इसमें कोई अनाज नहीं था, कोई आटा मौजूद नहीं था, मैं आते हुए इसमें मिट्टी भर कर लेकर आया था, लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी को आटे में तब्दील फरमा दिया, अनाज में अल्लाह तबारक व तआला ने तब्दील फरमा दिया। तो हाज़िरीन किराम, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने रब की जात पर आपने यकीन कामिल दिखाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसे आसानी के दरवाजों को खोल दिया, ऐसे राहत और इत्मीनान के सामान अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए फराहम कर दिए हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब हम पर कोई मुसीबतें आ जाए, कोई सख्त हालात हम पर गुजरने लगे तो हमारा भी ये अमल होना चाहिए कि हम अल्लाह के दामन को न छोड़े, अल्लाह की जात पर यकीन कामिल रखकर खड़े रहें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्जियां पेश करते रहेंगे। तो यकीनन वही रब है जिसने हमें अपनी माँ के पेट में हमारे लिए रिज़्क़ का इंतजाम फरमाया, वही
परवरदिगार दुनिया में भी हमारे लिए आसानियों को पैदा फरमा सकता है, हमारे लिए रिस्क दरवाजों को खोल सकता है। और जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी और बच्चे को जो चटील मैदान में छोड़कर आए थे, गैर जी जरा मकाम पर छोड़कर आए थे, उससे भी हमें पहला सबक यही मिलता है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन रखोगे, अल्लाह की जात पर भरोसा रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल से मुश्किल हालात में तुम्हारे लिए आसानियों को पैदा फरमा देगा। और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक और बेहतरीन आदत ये थी कि आप जब भी खाना खाते तो बगैर मेहमान को लिए हुए खाना नहीं खाते, कोई ना कोई मेहमान को साथ लेकर खाना खाते। एक मौका ऐसा आया, खाना खाने के लिए बैठे तो कोई मेहमान मौजूद ना था। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मेहमान को तलाश करते हुए 12 किलोमीटर दूर तक पैदल चले जाते हैं, मेहमान को तलाश करने लगते हैं। और आज हमारा क्या मामला है कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हमारे भाई बहन अगर हमारे घर में आ जाए तो हमारे मुंह टेढ़े हो जाते हैं, हमारी तंगी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, हमारी बखालत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। जबकि हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेहमान की ताजीम किया करो, मेहमान की इज्जत किया करो, इसलिए कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ खुद लेकर आता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है कि तुम किसी को खाना खिला सको, किसी को सैराब कर सको, किसी का पेट भर सको, ये रब ही का कर्म है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को पसंद फरमाता है उसी के घर में मेहमान को भेजता है, उसी के घर में अल्लाह तबारक व तआला मेहमान को भेजता है, उसी की दहलीज पर अल्लाह तबारक व तआला मेहमान को भेजता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज हो जाते हैं तो उसकी रहमतें भी रुक जाया करती है, मेहमानों का आना भी रुक जाया करता है। तो हाज़िरीन इकराम, जब मेहमान घर पर आए तो नाराजगी का इजहार ना करें, बल्कि खुश दिली के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हैसियत हमारी रखी है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सकत अता फरमाई है, उसका लिहाज करते हुए मेहमान की मेहमान नवाजी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा, हमारे माल में भी बरकत अता फरमाएगा और हमारे रोजगार में अल्लाह तबारक व तआला आसानियों को अता फरमाएगा। तो मेहमान के घर पर आने से नाराजगी का इजहार नहीं करना है। और बुजुर्गान दीन तो यहां तक फरमाते हैं कि जो मेहमान की इज्जत करता है, मेहमान की ताजीम करता है, गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला की ताजीम की है। वो ऐसा शख्स है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की है, उसकी ताजीम व तकरीम की है। तो ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मुबारक आदतें थी कि बगैर मेहमान को लिए हुए कभी खाना तनावुल नहीं फरमाते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन अंबिया इकराम के जरिए हमारी रहनुमाई फरमाई है, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियां अता फरमाई है। अगर हम उन अंबिया इकराम की, उन बुजुर्गान दीन की जिंदगियों का मुताला करेंगे, उनकी सीरत मुबारक का मुताला करते हुए अपनी जिंदगियों को भी उनकी जिंदगियों के साथ ढालने की कोशिश करेंगे, जिस तरह उन्होंने अल्लाह को राजी किया है, इम्तिहानात में भी अल्लाह की जात पर यकीन कामिल करते हुए खुदा के दामन को नहीं छोड़ा, अल्लाह की जात पर यकीन कामिल करना नहीं छोड़ा। अगर हम भी अपनी जिंदगियों में ऐसे ही अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए भी आसानी अता फरमाएगा, हमारे लिए भी अल्लाह तबारक व तआला राहतों के, सुकून के दरवाजों को खोल देगा। तो कुरान मजीद में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वह इज़्बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, कि जब हमने इब्राहीम को चंद कड़ी आजमाइशों में आजमाया तो वो पूरे के पूरे कामयाब उतरे। और आजमाइश का जब मामला आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल
الاموال والانفس والثمرات، کہ ہم ہر ایک کو آزمائیں گے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، رزق کے ذریعے، کاروبار اور نوکری کے ذریعے، ہر لحاظ سے ہم بندے کو آزمائیں گے۔ لیکن جب بندہ ان آزمائشوں میں صبر کے دامن کو تھام کر کھڑا رہتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کامل کر کھڑا رہتا ہے، تو وہی پروردگار فرماتا ہے کہ وبشر الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بشارتیں عطا فرمائے گا، خوشخبری اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور حاضرین کرام، یہ کیا رب کا کرم کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کریں گے ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی سلامتیوں کا نزول ہوگا۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم لوگوں کو کسی بھی آزمائش میں مبتلا فرمائے، سخت امتحانات میں اللہ تبارک و تعالی ڈالے، تو ہمیں اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لاتا رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ صبر کے دامن کو تھام کر کھڑے رہنا چاہیے، چاہے مشکل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور کوئی بھی معاملات ہو۔ جب مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آ رہی ہیں، اور انسان کو جو راحتیں ملتی ہیں، جو خوشیاں ملتی ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم بندے کو مصیبت میں ڈالتے ہیں تو اس کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے یا اپنے تعلق کو ہمارے ساتھ توڑ دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں شکرانہ بجا لاتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں ایسی راحتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایسے اطمینان و سکون کے دروازوں کو کھولتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس نیت کے ساتھ عمل کریں کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں مل جائے، حضور پاک علیہ السلام کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور جن لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کی رضامندی نصیب ہو جاتی ہے، خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو ایسے لوگوں کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔